مشکل کشا کا ہے. بھر دے جھولی میری میرے غازی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی. بھر دے جھولی میری میرے غازی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی. بھر دے جھولی میری میرے غازی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی. ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سنا کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے بھر دو جھولی میری یا غازی، اور کہتی ہے کہ عباس نام ہے دوسرے مشکل کشا کا. عباس نام ہے مشکل کشا کا. تو یہ غازی عباس کو اور جناب حضرت عباس کو پکارنے والی پکار کر کہہ رہی ہے بھر دو جھولی میری یا غازی. اور اسی طرح اس سے آگے جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس میں ایک نیوز چینل کے اندر ڈی جے نام کا یہ جو بھی اس لڑکے کا نام ہے، وہ کہتا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جا رہا ہے. فوت شدگان کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ ان کا پوجنا ہے، ان کی عبادت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے ماں سوا کسی کی بھی عبادت کرنا وہ حرام ہے، یا اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شامل شریک کر لینا یہ بھی حرام ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی غازی عباس کو پکار رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا غازی. کوئی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے جا رہا ہے کہ بھر دو جھولی میری میرے نبی. تو خالی جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے اور مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ کے ماں سوا کو پکارنا حرام ہے، اور قرآن مجید نے اس سے ہمیں منع کیا. تو پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. یقیناً تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں. ہم بندے اور ہم انسان. غازی عباس بھی اللہ کا بندہ تھا. ہم بندے ہم انسان. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے تھے، جیسا کہ ہم سب نے پڑھا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ، میں فقط بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو. تو فرمایا کہ یقیناً تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو. تو غازی عباس ہمارے جیسا بندہ، اور یہ سب مانیں گے کہ جیسے میں آدم کا بیٹا اور حوا کا بیٹا علیہم السلام، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اولاد آدم میں، اور اسی طرح جناب غازی عباس
وہ بھی آدم حوا علیہم السلام کی اولاد میں. تو پکارنا اور عبادت کرنا اور پوجنا وہ کس کو ہے؟ وہ خالق کو ہے. مخلوق کو پکارنا، مخلوق کو پوجنا وہ حرام ہے. اسی طرح رازق کو پوجا جائے گا جو رزق دینے والا ہے، نہ کہ مرزوق کو جو رزق دیا جاتا ہے. اسی طرح عابد کو چاہیے، عبادت کرنے والے کو چاہیے وہ عبادت کرے اللہ وحدہ لا شریک کی، جو کہ معبود برحق ہے. تو عبادت معبود حقیقی کی کرنی ہے. اور فرمایا کہ تم ان کو پکارو، چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو. تو پیارے نبی علیہ السلام کو یا غازی عباس کو کہنا کہ جس طرح یہ عورت کہہ رہی ہے غازی عباس بھر دے میری جھولی، اور آگے جو آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں تو دیکھیے کہ اس میں وہ کیا کہتا ہے. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سر. اب آپ نے سنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہا ہے کہ آپ میری جھولی کو بھر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی جھولیوں کے بھرنے والے ہیں، نہ غازی عباس نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعلان کروایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. آپ کہہ دیجئے نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو بھائی اسی سے مانگنا چاہیے نا جو خزانوں کا مالک ہو، جو خود بندہ ہو، محتاج ہو، جو خود عبادت کرنے والا ہو. اس سے کیسے مانگیں گے؟ ہم عابد کو معبود کیسے بنائیں گے؟ ہم مخلوق کو کیسے پوجیں گے؟ ہم مرزوق کو کیسے پوجیں گے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک کو ہی پکارنا ہے. فوت شدہ وہ پیغمبر ہو، نبی ہو، علی ہو، ولی ہو، وہ ہماری پکار سنتے ہی کوئی نہیں ہے. تو جب وہ سن نہیں رہے، جب وہ سمجھ نہیں رہے، وہ ہماری مرادوں کو کیسا پورا کریں گے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. تو بلا فقیر بھی فقیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلایا جائے گا اس مستوی علی العرش کے سامنے. کبھی آپ نے دیکھا بازار میں کھڑا فقیر فقیر کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ ہر کوئی اسی کے آگے ہاتھ کرتا ہے جو سخی ہے، جو پیسے والا ہے، جو دولت والا ہے، جو گاڑی والا ہے، جس کی جیب بھری پڑی ہے. تو جب ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں تو مانگنا کس سے ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک سے مانگنا ہے. اب آئیے ایک اور کو سنتے ہیں. وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو کہہ رہا ہے گن شکر، کر دے کرم. تو خزانوں کو بخشنے والا کون؟ خزانوں کا مالک کون؟ وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو سنیے اس قوال کو یہ کیا کہتا ہے. بابا گنجے شکر وہ کرم کی نظر، بابا گنجے شکر وہ کرم کی نظر، بابا گنجے
गंजे शकर हो करम की नजर दर पे हाजिर है अदना आपने सुना, ये अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मखलूक को गंज शकर बनाए हुए हैं, खजानों का मालिक। जबकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मेरे पास को बहुत बड़े बड़े अल्लाह के खजाने मौजूद हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत तय्यबा ये है कि आपके घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, पकाने के लिए कुछ नहीं है। और हुजूर की अपनी सीरत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा आते, सुबह नमाज पढ़ने के बाद जब कुछ ना होता नाश्ते और खाने में तो रोज़ा रख लेते, और जब कुछ मिल जाता तो नफली रोज़ा तोड़ कर खा पी लेते। सही बुखारी अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये अल्लाह की मखलूक को कहना गंजे शकर कर दे करम, उस मुर्दे ने सुनना ही कोई नहीं है जिसकी कब्र और मज़ार पे और दरबार पे तू गया खड़ा है। वो अगर बाबा सुन ले तो तेरी इस उर्दू पंजाबी सराइकी को उसने समझना कोई नहीं है, और वो समझ ले तो वो पूरी कर नहीं सकता। वो तो खुद मट्टी में दबा हुआ, वो तो खुद तेरा वो गंजे शकर, तेरा वो काम वाली सरकार फला फला, वो तो खुद मट्टी में मिलकर मट्टी हो गया। वो तेरी मुरादें कैसी पूरे करेगा? तो भाइयों, झोलियों का भरने वाला कौन है? खजानों का मालिक कौन है? वो है जो मुस्तवी अलल अर्श है, अर्श पर मुस्तवी है, और वो है कायनात का पैदा करने वाला, बनाने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक, जो कि लम यलिद वलम यूलद है। अब खाली झोलियों को भरवाने के लिए, ये जैसे कह रही थी ना, गाजी मेरी झोली भर दे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा था मेरी झोली भर दे, तो औरतें अपनी खाली झोलियां भरवाने के लिए दरबारों मज़ारों पर, बाबों के आस्थानों पर जाती हैं, जबकि खाली झोली को भरने वाला, मतलब औलाद देने वाला, वो अल्लाह है। आपकी जेब खाली है, उसे अल्लाह ही भरेगा। औरत की कोख पेट खाली है, बच्चा नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही, औलाद देने वाला भी अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कुरान मजीद से पूछते हैं खाली झोलियां कौन भरता है? शादी हो गई, औलाद नहीं हो रही, ये गाजी अब्बास मेरी झोली भर दे, या रसूलुल्लाह सब मेरी झोली भर दे। लोगों को मुशरिकों ने ये बता बता कर औरतों को दरबारों पे लगा दिया, और आगे मलंग बैठे हैं औरतों की इज्जत लूटने के लिए। तो वो मलंग औरत के साथ बदफेली बेफेली करता है और समझती है कि पीर का करम हो गया, हालांकि वो तो कब्र पर बैठे मलंग का कमाल है। कुरान मजीद से पूछते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात सुना दूं, हमारे एक इंडियन मुसलमान भाई हैं सैयद मेराज रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह, वो एक बयान में फरमा रहे थे, एक बंदा बाहर बैरून मुल्क से आया, औलाद कोई नहीं हो रही थी, बीवी को किसी मलंग के पास किसी दरबार मज़ार पे ले गया। मलंग बाबे ने दम तो रख दिया, मगर कहा कि बंदिश बड़ी पक्की है, अपनी बेगम को कुछ दिन यहाँ छोड़ के जाना होगा। वो जब वापसी जा रहा था तो छोड़ के चला गया। हफ्ता एक उसकी बेगम वहाँ रही, लेकिन वो अपनी बेगम के साथ अपने अड़ोस पड़ोस या घर बार में से या रिश्तेदारों में से एक बड़ी उम्र की बगैर खामन वाली औरत भी बेगम के साथ दरबार पे छोड़ गया, ताकि जवान औरत यहाँ अकेले न रहे। जब महीने भर उसने वहां से अपनी बीवी से पूछा बैरून मुल्क से, हाँ भाई बाबे के दरबार पर गए थे, वहां बाबे ने एक हफ्ता अमल किया, तो क्या कोई फायदा हुआ? कहा कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी खाली झोली अभी की अभी खाली है। खाली झोली अभी भी खाली है,
چلو بھائی نہیں ہوئی، جھولی نہیں بھری۔ کچھ مہینوں کی بات ہے کہ اسے اس کی بیگم بتاتی ہے وہ جو بغیر خاوند والی بیبے میں اپنے ساتھ دربار پہ لے کر گئی تھی، اسے الٹیاں آ رہی ہیں، اور جب لیڈی ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور چیک کیا تو کہا کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، خاوند کوئی نہیں تھا۔ عورت صرف 1 ہفتہ دربار پہ رہی اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب بتائیے خالی جھولی کس نے بھری؟ خاوند والی، اس کی تو جھولی خالی رہی، بغیر خاوند والی کی جھولی بھر گئی، وہ عورت پریگننٹ ہو گئی۔ پتہ چلا کہ دربار پر موجود ملنگ بابے نے جھولی بھری تھی، بھری دونوں کی تھی، بھری دونوں کی تھی، ایک مس ہو گئی اور ایک جھولی بھر گئی۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ پارہ 25 سورہ شعراء آیت 49 تا 50۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں ملا کر دے دی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والی، تیری خالی جھولی کو عباس نے نہیں بھرنا، ہاں ملنگ کے ہتھے چڑھ گئی وہ ضرور بھر دے گا۔ تمہاری خالی جھولیوں اور جیبوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بھرنا، ہاں اگر ملنگوں کے ہاتھوں چڑھ گئے تو ملنگ عورت کی خالی جھولی کو بھر دے گا اور تمہاری بھری جیب کو خالی کر دے گا۔ خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، اماں جی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، وہ خود اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تو پیغمبر کی اپنی بیوی کی جھولی خالی کی خالی رہی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، مگر سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو تو اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کی جھولی خالی کو بھر دیتے۔ وہ فوت ہونے کے بعد، وفات اور ممات کے بعد، ایک تو ہماری یہ فریادیں سنتے نہیں ہیں، اور اگر وہ سن لیں تو وہ تو جیتے جی خزانوں کے مالک نہیں تھے نا۔ اگر ہوتے تو کون سی شادی شدہ عورت ہے جو یہ نہ چاہے گی کہ میری جھولی بھی بھرے، میری کوکھ آباد ہو، میرے ہاتھ میں بھی میرا بیبی ہو، بچہ ہو؟ ہاں جی، کون سی عورت ہے جو نہیں چاہے گی؟ تو یہ جھولیاں غازی عباس نہیں بھرتا، درباروں پر موجود ملنگ بابے عورتوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، اور آپ کی خالی جیبوں کو بھی ان درباریوں نے بھرنا نہیں، بلکہ یہ ملنگ بابے آپ کی جیب، بھری ہوئی جیب کو خالی کرتے ہیں۔ تو آئیے اس رب کو پکارتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ جو رب ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جو رب ہمارے ساتھ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، وہ رب اندھے کی بھی سنتا ہے، وہ رب بہرے کی بھی سنتا ہے، وہ رب گونگے کی بھی سنتا ہے، وہ رب ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کی پکار کو قبول کرنے والا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو خالی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ، نہ جس کا باپ، نہ جس کی ماں، نہ جس کی اولاد، نہ جس کی بیٹیاں، نہ جس کے بیٹے۔ گنجے شکر خزانوں والا کون؟ خزانے دینے والا کون؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی پروردگار سے ہی مانگنا چاہیے۔ ورنہ اگر درباروں مزاروں پر گئے تو یہ بابے، یہ ملنگ بابے تمہاری عورتوں کا ریپ کر کے ان کی جھولیاں بھریں گے اور تمہاری بھری جیبوں کو خالی کریں گے، اور اتنا ہی نہیں ہوگا، پلس ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔